کرنی چاہیے. ہماری والدہ کتنی بیمار تھی، اس کو ایمان کا اتنا فکر تھا، کہتی میری اولاد بھی ایمان والی بن جائے. اور کیا سنا جب لوگوں کا حالات دیکھتے ہیں کہ ماں باپ تو بڑی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے مکان بنے، ان کے لیے چار پیسے بھوکے نہ بنے. کہ اچھی بات ہے، لیکن ہماری ماں اس طرف زیادہ جاتی نہیں. وہ کہتی دروشی پڑھے، قرآن کے حافظ بنے، ایمان پہ مرے، مجھے بہت مکان ہو نہ ہو خیر سے اللہ مالک ہے، بس یہ ایمان والے ضرور بنے. آخر عمر تک روتی رہتی تھی. ہمارے کوئی بھائی باغی تھے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں، جب اذان ہوتی تھی اس کے آنسو گرتے تھے، روتی تھی. تو کیا کرے گا، تو مرے گا، تیرے قبر میں کون آئے گا، یا فہد تو کیا کرے گا، تو خدا سے باغی ہو گیا، تو رسول سے باغی ہو گیا. تو اخیر اس کو بھی ہدایت ہو گئی. ایک اور بھائی تھا، وہ بھی تھا ایسا زبردست 10 آدمی لڑے ان کو مار سکتا تھا، اتنا تکڑا دل ہے. وہ کہتے شیخ امین میں قتل ہو کے مر جاتا، بس تو نے محنت کر کے ہم کو لگا دیا. وہ بھی لگ گیا. یعنی ہماری ماں چاہتی اس کی دعائیں تھی. تو موت کے وقت ساری بہنیں، چاروں بہنیں، تینوں بھائی اس کے پاس، ایک مر چکا تھا حافظ قرآن، اس کے پاس کھڑے تھے، اور اس کا دل ٹھنڈا تھا کہ یہ سب نماز والے، درود والے بن گئے. اس نے رو رو کے خدا کو منا لیا. اور مکان کا بل ہوتی ہے اللہ مالک ہے، مسجد میں بیٹھے رہو. مسجد میں بھائی کہتے کل کو مکان مسجد سے ہم کو نکال دیں یا کوئی عذر پیش آ جائے، ہاں جی، تو اس کے بعد میں اپنا ہونا چاہیے. انکار تو نہیں کرتے تھے، کہتے جی کیا فکر پڑی ایسی لاپرواہی کی بات ہے، ساری عمر یہیں بیٹھے رہو گے، اتنا غم کیا ہے، اللہ مالک ہے، بس تم لگے رہو اللہ اللہ مالک. بھلا میں دعویٰ تو نہیں کرتا، مگر کوئی ماں ایسا شاید اس زمانے میں نہیں کرے گی. ورنہ ماں کہتی تمہارا کیا بنے گا، روٹی میں 4 پیسے جوڑوں، زمین بناؤں، مکان بناؤں، تمہاری جگہ ہو. میں اس بات کو سنتا، کیونکہ یہ سنی سنائی نہیں، میرے ساتھ بات ہوئی ہے نا، کہ ہم بیٹھے مشرے گھر، کہتی کیا گلاں کر دے. میں کہ پرائے نے کہنے 4 پیسے جوڑ، تو بھی دردیجہ کم کرنا، کچھ زیادہ کر، تو کوئی مکان بنا، کل مکان تو جگہ ہونی چاہیے. تو کہتی بیٹھے ہوئے نہیں ہو. میں نے کہا بیٹھے ہوئے تھے، کہتے کل تو تم کو نکال دیں مسجد والا، یا تم بیمار ہو جاؤ، امامت نہ کر سکو، تو پھر مکان چھوڑنا پڑے گا. ساری عمر ادھر ہی بیٹھے رہو گے، اتنا لمبا سوچتے ہو. کہتی اللہ مالک ہے، اللہ مالک. ایک تو فوق 3 بھائی، تینوں کے بعد ایک کے پاس بھی مکان نہیں ہے، لیکن درود سب کے پاس ہے، لا الہ الا اللہ سب کے پاس ہے، نمازیں سب کے پاس ہیں، داڑیاں سب کے پاس ہیں، تسبیحیں سب کے پاس ہیں، توبہ سب کے پاس ہے. آتے ہیں یعنی سب کو یہ بنا کے چلی گئی. مکان شکان تو نہیں ہے، لیکن تسبیحیں، درود، نمازیں دے کے چلی گئی. ہم سورۃ یاسین پڑھو، قرآن شریف، سب کو حافظ بنایا. 2 پکے حافظ بن گئے، 2 کچے بیچارے آدھے، لیکن وہ بھی یہ پکے نمازی ہو گئے. اخیر میں اس کی عمر کے وہ بھی اچھے ہو گئے. ان کے لیے روتی رہتی تھی اذان کے وقت، تہجد کو اٹھاتی تھی، کہتی اس وقت بیمار نہ سوئے، اللہ کی رحمت کا وقت ہے، مستنڈے ہو، ایسے مستنڈے ہو سوتے ہو. میں نوجوانی میں چائے پیتا تھا، تہجد کو اٹھا نہیں جاتا تو چائے سے نیند ہلکی ہو گئی، جوان کی نیند ایسے. ایک دن ناراض ہوگی تہجد کو، جو اس وقت چائے پیتا ہے اس میں آدھا سپارہ پڑا جاتا ہے تہجد میں، جب تک اشراق نہ ہو نہ کھایا پیا جائے. یقین جانے میں مبالغہ نہیں کرتا. آدھی رات کے بعد وہ پڑھتی رہتی تھی، اور اس کی عبادت خوش نہیں تھی، ذوق. کبھی شعر گاتی تھی، کبھی آنسو اس کے گرتے تھے، اور صفائی پسند. تو میں عمر میں زیادہ ہوا، مجھے کہا، پھر مجھے 100% یقین ہوا یہ نہیں واقعہ ولی اللہ تھی. کہتے انسان نفس سے جان چھوٹتی ہے، شیطان سے چھوٹتی ہے، یہ دنیا پیسہ ایسا ہے، اس سے اخیر میں جان چھوٹتی ہے اولیاء اللہ کی. میں نے کہا دل میں محبت ہوتی، کہتی 4 پیسے کما، وہ بس دروشی کیسٹیں دروشی کی بھری ہوئی ہیں، نعتیں کی بھری ہوئی ہیں. رات نہیں سی میں اس کو لگن. قرآن شریف کے کتنے ختم کرتی تھی، بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی، نمازیں سکھاتی تھی، یہ اس کا کام تھا. ادھر میں نے دیکھا کہ نیت لگائی ہوئی آقا جی کی، جیسی ہر چیز سے لگن ہوتی ہے. قرآن شریف اپنا پڑھ رہی ہے، اور کتنی سورت بقرہ اور چیزوں کو یاد تھی وہ بھی پڑھتی رہتی تھی، زبانی حفظ. ویسے بھی قرآن کے ختم کرتی رہتی تھی، بیماری کے ساتھ. آخر میں فالج بھی ہو گیا، پہلے بیماری بھی، پھر موٹاپا اس کو بہت تھا، لیکن دل لگ جائے بس، دل کی بڑی طاقت ہوتی، محبت میں انسان لگا رہتا. میں نے کہا امی اتنی محنت کرتی ہے یار، تو خدا کہتا ہے لا یکلف الا وسعها، جتنی کس سے ہو جائے.
تو اپنے کو راحت دے، 1-2 گھنٹے رات کو سوتی ہے، ہر کو جاگتی رہتی دن، ایسے مت کر، رحم کر، خدا نے رحم کیا، اللہ نیت پہ دیتا ہے، انسان تھک جاتا ہے۔ تو سادگی سے کہتی بناوٹ کی باتیں، نقش ہے میرے دل پر، بیٹا عاشق بھی کبھی تھکتے ہیں، نقش ہے یہ لفظ میرے دل پر۔ میں حیران ہو گیا، میں کہا دیکھو یہ ان پڑھی ہے، اس کو پڑھنا لکھنا اسکول میں نہیں سیکھی ہے، ایسے ہی موٹا موٹا گھر میں، یہ پڑھوں سے اچھی ہے۔ اور کیسا لفظ کہ بیٹا عاشق بھی کبھی تھکتے ہیں، تو مجھے کہتا ہے تھک جاتی ہیں، عاشق بھی کبھی تھکتے ہیں۔ میں حیران ہو گیا، اس کے بعد میں نہیں بولا، میں کہا چھوڑ دو، اس کا دل میں عشق خدا عشق رسول ہے۔ پھر کبھی کہتے جس کے دل میں زخم ہو وہ جانتا ہے اس کو زخم نے کیا کیا، جس کے دل میں زخم نہ لگا اس کو کیا پتہ محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ ایسی باتیں کرتی تھی، شعر گاتی تھی محبت کے، آقا جی کے، امام حسن حسین کے، آنسو اس کے گرتے رہتے تھے۔ ایسے آسمان کو کہتی ساری دنیا جھوٹی ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے، کہ خدا کی معرفت جا گئی تھی، دل جاگ گیا تھا اس کا۔ تو قرآن شریف پڑھ رہی تھی جو نیت بھی لگی ہوئی ہے۔ میں ایک دن بیٹھا آیا، میں دیکھا، میں کہا میں یا تو آپ قرآن شریف پڑھ لیں پھر نیت سن لیں، یا پھر نیت سن لیں۔ ابھی ادھر آپ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں، ادھر یہ کیسٹ لگا یہ بھی چل رہی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو نہ دخل دے، مجھے اچھا لگتا ہے ایسے، یہ بھی چلتی رہے میں قرآن بھی پڑھتی رہوں، ذوق شوق، تو نہ دخل دے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کو راحت، جیسے کہتے ہیں کہ اس کو سکون راحت ملتا ہے، مرم لگتی دل میں، ٹھنڈ، ایسے اس کو ہوتا ہے۔ ہاں میں کبھی نوزن کی زیادہ پیار کی باتیں کروں یا کوئی چیز سناؤں بڑی خوش ہوتی تھی۔ بعض وقت میں اس کو دیکھتا بڑی محبت ہے، مجھے بھی اس کو دیکھ کے محبت آتی تھی، میں درود شریف پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ناچتا تھا ایسے، تو ہنستی تھی ایسے کرتی تھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسے دیوانوں کی طرح، سچی سچی۔ بڑے پردے کی پابند تھی، بڑا پردہ سخت بھی، ہماری بہنوں کو چھوٹے چھوٹے کو پردہ کرایا، کہتی میں بیمار ہوئی ڈاکٹر کو دکھایا، میں بخشوں گی نہیں، مجھے بے پردہ نہ کرنا، بیماری میں رہنے دینا۔ ہاں ایسے جی، اس کے لیے ایک حج کیا اس نے نہیں کیا، 30-32 سال 35 سال مدینے میں رہا۔ میں نے کہا میں ہر سال چلا جاتا تھا، کوئی سال چھوٹ بھی جاتا ہوگا۔ کہتی تھی ایک حج کافی ہے، مجھے مدینہ بہت مہنگا ملا ہے، تو مدینے سے باہر جائے گا میری جان نکل جائے گی، مجھے نہ لے جا، مجھے حج کے کی کافی، مجھے ادھر ہی رہنا۔ محبت جی، جب عمر میں زیادہ مجھے خیال آیا، اس کی حالت ایسی تھی، موت کے بعد اس کی میں نے کرامت دیکھی جی، والدہ صاحبہ کی۔ مجھے ہمیشہ کہتی تھی رمضان میں کام نہیں کر، مائیں کہتی تھی آپ رمضان میں بڑا کام، درزی کا کام، درزی لڑتی تھی، سارا انسان کام کرتا ہے، پوری اللہ ڈالتا ہے، روزے کو راحت ہوگی، عبادت کو راحت ہوگی، رمضان میں کام تو چھوڑ دو۔ میں کہ رمضان میں تو درزی کا سیزن لگتا ہے، وہ کہتی ہے اللہ کا سیزن لگا، عشق نبی کا سیزن لگا، آرام سے روزے کو راحت دے، ایسی باتیں کرتی۔ پھر بیچاری وفات پا گئی، وفات کے بعد ایک رمضان میں کام میں پھنس گیا، اب کام کروں یا میں وظیفے پڑھوں یا میں تہجد پڑھوں، پھنس گیا جو۔ پھر میری تہجد چھوٹنی شروع ہو گئی، بس تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا تھا، اور دن کو کچھ اپنا قرآن شریف پڑھتا، وظیفے دن کو پڑھ لیتا تھا، ساری رات کام ٹک 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 درزی۔ اور یہ یقین جانے خدا کے سوا میرے سوا کسی کو پتہ نہ۔ میری ہمشیرہ ایک جدے میں تھی، اس کا ٹیلی فون آیا، ہیلو ہیلو کیا بات ہے؟ بولا امی کو دیکھا آپ پر ناراض ہے۔ اللہ خبر دیتا ہے جن کو اپنی اولاد سے، تمہاری اولاد کی کیا حالت ہے؟ میں نے کہا کیا کیوں ناراض ہے؟ بولا دیکھا امی خواب میں کہتی ہے حافظ کو بولو اللہ سے محبت چھوڑ دی ہے، جو پہلے اللہ سے زاری کرتا تھا، دعائیں پڑھتا تھا، وہ سب چھوڑ دیے، 2 سجدے نکالتا ہے، کہتے لفظ ہے تمہاری ماں کی، 2 سجدے نکالتا ہے۔ سپارہ سیٹ سپارہ جتنا توفیق پڑھ لیتا تھا، حزب دلائل پڑھتا تھا، کچھ مجھے ان چیزوں کا شوق ہے، کچھ مناجات باری تعالیٰ پڑھتا تھا، ہاں جی وہ سب چھوٹ گیا جی، وہ 2 رکعتیں تہجد کی ہو جائے بس۔ یقیناً کسی کو پتہ نہیں، میں حیران ہو گیا، ٹیلی فون کی جدے سے آیا، والدہ صاحب کا خواب میں دیکھا، اتنی سچی خواب، میں حیران ہو گیا۔ میں کیا زندگی میں محنت کرتی رہی، اب بھی اس کا دل ادھر ہے، یہ بگڑ تو نہیں ہے، بدل تو نہیں ہے، دیکھو کیسی سچی بات، کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ خواب میں آگے ان کو کہہ رہی ہے۔
میں نے کہا بڑی سچی تیری خواب ہے، میں نے کسی کو پتہ ہی نہیں میری میں گھر میں ہوتا ہوں، ہاں جی کیا کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں. تو کہتی امی نے کہا 2 سجدے نکالتا ہے، خدا سے محبت چھوڑ دی ہے، ویسے ہی پڑھ جیسے پڑھتا ہے. میں نے کہا 2 ہی سجدے نکالتا ہوں، 2 رکعت. اللہ کرے جی ہم ایسے ہو تو نہیں سکتے، لیکن تمنا تو کریں ایسے ہو جائیں. بولے انشاءاللہ. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.